بائک کی چابی دے دو میرے والی کا سلیکسر پٹا ہو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے اوقات کی، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. فإن خفتم فرجالا، پس اگر تم خوفزدہ ہو تو چلتے ہوئے، اور رکبانا، یا سواری پر. فإذا أمنتم، پس جب تم مأمون ہو جاؤ، حالت امن میں آ جاؤ. فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو. کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، اس کے بارے میں تم جانتے نہ تھے. ہم نکاح، طلاق، عدت کے مسائل سے گزر کر ایک دم سے نماز کے احکامات میں داخل ہو گئے کہ اگر نکاح و طلاق کے احکامات میں لگے رہے، ان مقدمات کو نمٹاتے رہے، تو ایسا نہ ہو کہ نماز محفوظ نہ رہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ کی نماز جنگ کی وجہ سے، جنگ کے شعلے بہت بھڑک رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز خراب ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے ملأ اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ہمیں نماز سے انہوں نے مشغول رکھا اور نماز عصر سے مشغول رکھا. عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور سے صلاۃ الوسطی کہہ کر خاص طور سے تاکید فرمائی ہے. علماء نے اس کے بارے میں مختلف آراء ذکر کی ہیں. ایک اہم رائے کہ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس وقت کاروبار ختم کر کے، روک کے، مارکیٹ بند کر کے رخصت ہونے کا وقت ہوا کرتا تھا. تو اس وقت میں کاروبار میں تیزی ہوتی تھی اور وہ تیزی نماز کے لیے مانع ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم جاری فرمایا. ہم اس پیرائے میں اس حد تک دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کے بارے میں ہمیں کس حد تک تاکید کرتے ہیں. ایک تو قرآن پاک میں کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر مقررہ وقت پر لکھی گئی ہے. لیکن یہاں جو ایک بات کہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اگر کہ تم اس سے خوفزدہ ہو تو کیا کرو گے؟ چلتے ہوئے بھی، سواری پر بھی تم اشاروں سے نماز پڑھ ڈالو گے. یرید اللہ تعالی بذکر ہنا اقام الصلاۃ اولا، اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ پر اول تو اقامت صلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. ثم ذکر العام مذکرا ایاہم بنعمت العلم مطالبا ایاہم بشکریہا وهو ان یؤدوا الصلاۃ علی اکمل وجوہہا، کہ تمام تر کوشش کے ساتھ اکمل طور پر، کامل سے اکمل طور پر نماز کی ادائیگی کی صورت بنائی جائے. قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالی نے حالت جنگ میں نماز کے احکامات الگ سے باقاعدہ ذکر فرمائے ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
اس نماز کی صورت یہ تھی، اس کا حکم قرآن پاک میں اسی انداز میں آیا جیسا کہ بتلا رہا ہوں۔ احباب جنگ میں ہوں گے، ایک جماعت امام کے ساتھ آ کر نماز پڑھے گی اور 1 رکعت پڑھے گی، پھر یہ 1 رکعت پڑھ کر امام دوسری رکعت شروع کر دے گا اور یہ لوگ لڑنے چلے جائیں گے، اور دوسری جماعت جو وہاں پہلے سے لڑ رہی تھی وہ واپس آ جائے گی، وہ آئے گی، آ کر امام سے 1 رکعت پڑھے گی۔ باقاعدہ نماز کا حکم اس حد تک اتنا مضبوط ہے کہ اگر جماعت قائم نہ ہو سکتی ہو تو کھڑے کھڑے اشاروں سے نماز پڑھ لی جائے، بھاگتے بھاگتے اشارے سے پڑھ لی جائے۔ یہاں تک کہ عورت اگر ایک بچے کو جنم دے رہی ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی تو وہ پہلے نماز ادا کرے گی۔ نماز پر اتنی سختی ہے، اتنی شدت ہے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی اس وقت میں نزع کی کیفیت میں کیا ہے؟ صلاح۔ ایک نماز کا کہہ کر تمام احکامات الہیہ کا یا حقوق اللہ کا التزام فرما دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے یعنی رعایا، تم جن پر دسترس رکھتے ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے زیر دست ہیں، وما ملکت ایمانکم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے 2 باتیں، ایک نماز کا کہہ کر تمام احکامات الہیہ کی طرف متوجہ کر دیا، ایک دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی میں تمام تر حقوق، جو انتہائی پسماندہ ایسا طبقہ جو کہ سب سے نیچے کا ہوتا ہے، جس کو آپ غلام کہتے ہیں، وما ملکت ایمانکم، ان کے حقوق کی طرف متوجہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ تمہارے ماتحت جتنے بھی ہیں تمام کے حقوق کی رعایت رکھو۔ تو نماز کے بارے میں اس وقت ہماری حالت انتہائی دیگرگو ہیں، انتہائی خطرناک حالات کا شکار ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ عشاء مشکل ہے، فجر مشکل ہے، نیند کا ٹائم ہے، تھکنے کا ٹائم ہے، سارا دن کام کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں، لیکن ایسے وقت میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دفاتر میں ہوتے ہیں وہاں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو دفتروں میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب گھر آ جاتے ہیں گھر آ کے نہیں پڑھتے۔ گھر پہنچ گئے، راستے میں تھے، عشاء رہ گئی، کہیں پڑھ لی تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھی تو رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے، اور خاص طور پر خواتین، نماز رات کا سب سے آخری کام نماز کا ہوگا، خواتین کا معاملہ۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ میں اس جگہ پہ اپنے بزرگ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ نے ان کو نماز کے بارے میں اتنا فکرمند بنایا تھا کہ جیسے نماز کا وقت داخل ہوا فوراً وضو کر کے تیار، پہلے 15 منٹ کے اندر نماز ادا کر دی۔ موت آ گئی تو کیا کروں گا، موت آ گئی تو کیا کروں گا؟ ایسے لوگ، ایسا نماز کا انتظار، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استحضار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم کام سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں نماز کے لیے تساہل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پابند نہیں کر رہے، حکم دے کے ہمارے اختیار میں چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھ سے ڈرتے ہو تو آ جاؤ، حی علی الصلاح کی آواز ہر شخص کے لیے، حی علی الفلاح کی آواز ہر شخص کے لیے، خوف رکھتے ہو تو آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.